بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی خبروں میں ہم آپ سے جو ہے تحریک انصاف کے چیئرمین انہوں نے ایک تازہ بیان دیا ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے، اور ایرانی صدر کی آمد سے لے کے کچھ مزید خبریں جس میں بشرا بی بی کو زہر دینے کے معاملہ بھی شامل ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ایرانی صدر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایرانی صدر کا پاکستان آمد، 10 ارب ڈالر کی باز گشت، یہ جو ہے نیوز پاکستان میں چلتی رہی، اور کیا معاہدہ ہوا، کیا اس کی کوئی خاص تفصیل تو خیر نہیں پتہ چلی، لیکن بڑا اس کا ایک قسم کا اس طریقے سے دکھایا گیا کہ ایرانی صدر آ گئے جیسے اب جو ہے نا کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس طریقے سے۔ میں اس چیز کی قطع نظر کہ ایرانی صدر نے جو ہے نا 10 ارب ڈالر کی جو ہے نا انویسٹمنٹ کا کہا ہے یا کس چیز کا کہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان جو سب سے بڑا تجارتی معاہدہ تھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، وہ ہے ایران پاکستان گیس پائپ لائن۔ آئی تھنک یہ 2007 اور 8 سے جو ہے نا یہ معاہدہ ہوا ہوتا ہے۔ ایران نے اپنی جانب جو اس کی جو گیس پائپ لائن تھی وہ اپنی جانب سرحد تک مکمل بچھا لی ہے اپنی۔ پاکستان کو جو ہے 90 کلومیٹر کی جو ہے لگ بھگ لائن کی اپنے سرحد میں جو ہے وہاں سے جو ہے نا بلوچستان سے جو بچھی ہوئی لائن اس کو اپنے جو ہے نا اندر بچھانا تھا، وہ ابھی تک اس نے نہیں بچھائی، اور یہ کتنا پرانا جو ہے معاہدہ وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو اس پر جو ہے کوئی بات نہیں ہوئی، تو اگر اس پر بات نہیں ہوئی تو میں جو اس یہ دورہ ایرانی صدر کا، تو اس پر پھر کیا حاصل ہوا، پھر کیا بات ہوئی؟ اچھا، اب اس پر کیوں بات نہیں ہوئی؟ اور بھی ابھی جب نگراں حکومت جو ہے جب جا رہی تھی تو اس پہ جو ہے نا بات تھوڑا سا یہ گیس پائپ لائن کا ذکر آیا تھا کہ ہم گیس لیں گے، تو اس طریقے کے بات، تو اس وقت بھی میں نے جو ہے نا اپنی اسی ویلاگ کے اندر بتایا تھا، جو میری پرانی ویڈیوز میں موجود ہے، کہ یہ نہیں لے سکیں گے۔ اس کی بیسک وجہ تھی کہ امریکہ جو ہے نا، امریکہ بہادر، وہ جو ہے آپ کو لینے نہیں دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے دیکھیں، ایران سے اور کیا بولتے ہیں اس سے روس سے انڈیا لے رہا ہے، تجارت بھی کر رہا ہے، وہاں پہ کوئی پابندیاں نہیں ہیں، لیکن یہاں پہ امریکہ ڈراتا ہے۔ اور امریکہ کا جب یہ ایرانی صدر کا دورہ پاکستان میں ہوا تو امریکہ کا جو ہے نا بیان بھی آ گیا کہ جو ممالک یا ایسے لوگ جو جیسے ایران سے تجارت کا سوچ رہے ہیں وہ ذرا احتیاط کریں اس معاملے میں، کیونکہ جو ہے نا ان پہ اگر کوئی تجارتی معاملہ ان سے کریں گے تو ان پہ پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ انہوں نے اپنا واضح کر دیا۔ اب ظاہر بات ہے یہ حکم تو ماننا پڑے گا، کیونکہ آزاد خارجہ پالیسی جب نہ ہونا تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، اور غلاموں کی جو ہے نا ان سے التجا نہیں کی جاتی، ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو میرے مطابق تو یہ حکم آ گیا ہے، تو اس لیے جو ہے نا کوئی خاص اس بارے میں بات نہیں ہوئی، لیکن سب سے بڑا اگر کوئی ٹاپک تھا نا وہ یہی تھا، ایران پائپ لائن گیس والا، اس پر بات ہونا لازمی تھی، اور اسی پر بات نہیں ہوئی۔ اور کسی میڈیا چینل پہ اب تک میں نے یہ رپورٹ نہیں دیکھی کہ یہ جو اتنا پرانا معاہدہ ہے جس سے پاکستان کا انرجی جو ہے نا جتنے بھی کرائسس اس وقت چل رہے ہیں، بجلی سے لے کر جو ہمارے گیس کی شارٹیج ہے، کتنی پرابلم چل رہی ہے پاکستان میں، وہ سب دور ہو سکتی ہے، لیکن اسی پر بات نہیں ہوئی۔ تو یہ ہے جی آپ کی آزاد خارجہ پالیسی۔ چلتے ہیں اگلی، پہلے بس یہ بتانا ضروری تھا تاکہ جو لوگ جو ہے نا کچھ بہت بڑا بریک تھرو سمجھ رہے تھے ایرانی صدر کے پاکستان آنے پہ، تو میں نے کہا تھوڑا سا جو مین جو ہمارا اور ان کا درمیان جو سب سے بڑا معاہدہ تھا اس پر تو بات ہی نہیں ہوئی، تو بس ایک قسم کا اس کو رسمی دورہ سمجھیں، اور اس کے علاوہ اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ باقی میڈیا اور ہے نا کیا بولتے گورنمنٹ بلے ڈھنڈورا پیٹتا رہے اس بارے میں، اگر واقعی میں کچھ اس میں حقیقت ہے تو آپ بس اس معاہدے کا ہمیں جواب دیں جس سے پاکستان کے کرائسس دور ہو سکتے ہیں کہ کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں ہم عوام کو نہیں بتائیں گے تو ٹھیک ہے، پھر ہمیں اپنی بات پھر کرنے دیں، آپ اس سے ہمیں روک نہیں سکتے۔ اچھا جی، اگلی خبر ہے تحریک انصاف سے متعلق۔ تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت، جن کو میں نے پہلے بھی کہا جو ہے نا اپنی پرانے ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ آئے دن جو ہے نا خود ہی اپنی جماعت کے اندر ہی جو ہے نا پر حملے کرتے رہتے ہیں، اور یہ دوسرے فیصل وائڈا بنیں گے، تحریک انصاف والے ان سے ذرا بچ کے رہیں۔ انہوں نے بار بار جو ہے نا اپنی حرکتیں دہرانے کے بعد پھر وہی حرکت کی۔ اب ذرا خبر سنیں، تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت باز نہ آئے، ایک بار پھر اپنی ہی پارٹی پر حملہ کر دیا۔ شیر افضل مروت نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ عمران خان سے ملاقات کر کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ حکومت شیر افضل مروت کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنانے پر راضی نہیں ہو رہی اور کوئی دوسرا نام مانگ رہی ہے، حالانکہ حکومت کو مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، کچھ لوگ خان صاحب کے کان میرے خلاف بھر رہے ہیں تاکہ مجھے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہ بنایا جائے۔ تحریک انصاف کے جو لوگ بھی اگر ایسا کر رہے ہیں تو میں تو ان کا جو ہے نا ان کی حمایت کروں گا کہ آپ بالکل درست کر رہے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب قابل احترام، ٹھیک ہے نا، ہم تو اپنے مخالفین کے خلاف بھی کوئی ایسی سخت زبان استعمال نہیں کرتے، لیکن یہ بالکل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا یہ کسی وزارت کے بھی اس قابل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنی زبان پر جو ہے وہ نہیں ہے کنٹرول اور قابو نہیں ہے، ان کے منہ میں جو آتا ہے یہ بول دیتے ہیں، خاص کر یہ اپنی پارٹی کے اوپر ہی حملہ کرنے پہ مشہور ہیں۔
آج تک دیکھیں انہوں نے، اگر آپ کو بچپن میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا لوڈو کے پیچھے ایک گیم آتا تھا، سانپ سیڑھی والا ایک جو ہے نا گیم آتا تھا، کہ جو ہے نا وہ ایک ہی دو پار کرتے کرتے نا چھوٹے موٹے سانپوں سے بچتے ہوئے بالکل آخر میں جا کے نا 99 پہ جب جیتنے والا تھا وہاں ایک سانپ بیٹھا ہوتا تھا بڑا سا، وہاں وہ آپ کو کاٹ کے بالکل جو ہے نا واپس 1 پہ لے آتا تھا. تو بس اس سے آپ اندازہ لگا لیں شیر افضل مروت کا جو ہے نا تحریک انصاف میں کچھ جو ہے نا اس طریقے کا کردار ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیں انہوں نے یہ بولا کہ ان کی بات پہ ذرا دھیان دیں، کیا بول رہے ہیں کہ کچھ لوگ جا کر عمران خان سے مل کر کے کان بھر رہے ہیں میرے خلاف. تو وہ کچھ لوگ کون ہیں؟ عمران خان صاحب تو جیل میں، ان سے کوئی یعنی بہت سارے لوگ جا کے تو نہیں مل سکتے. چند وکلا ہیں جس میں خود چیئرمین تحریک انصاف ہے جو عمران خان نے گور علی خان صاحب نامزد کیے ہیں اور دیگر وکیل وغیرہ وہ جا رہے ہیں. تو ان کا براہ راست الزام انہیں کے اوپر ہے نا کہ بھائی وہ لوگ جا کے جو ہے نا کان بھر رہے ہیں، تو پھر وہی پارٹی پہ حملہ. تو یہ ان کی صورتحال ہے. پارٹی کے اندر کے جو لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ دوسرے فیصل واڈا نہ بن جائیں. اچھا اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی بہن مریم وٹو نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ میں نے 8 ہفتے پہلے کہا تھا کہ بشرا بی بی کو زہر دے دیا گیا ہے. اگر ایسا کچھ نہیں تھا تو حکومت 8 ہفتے کے بعد ٹیسٹ کیوں کروایا، پہلے کیوں نہیں کروایا؟ بات تو درست ہے کہ بھئی اگر حکومت سب کہہ رہی تھی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کوئی، اور ابھی بھی جو ٹیسٹ کی رپورٹ آئی کہ بولا ایسا کچھ نہیں تھا یہ وہ، تو بھئی جب انہوں نے اس طریقے کا جب تحریک انصاف والوں نے یہ کہا تھا ان کے گھر والوں نے کہ بھئی ایسا ان کی طبیعت بھی اگر جس سے خراب ہو رہی تھی تو اس وقت ٹیسٹ کروا لیتے، دودھ کا دودھ پانی ہو جاتا، تحریک انصاف والوں کا بھی منہ بند ہو جاتا. لیکن حکومت نے موقع دیا، جس طریقے سے ابھی ضمنی انتخابات ہوئے، ٹھیک ہے نا، وہی سب دہرایا گیا، وہی 8 فروری والا وہی تماشا دہرایا گیا، پورے جو ہے نا انٹرنیٹ بند کر دیے گیا جائیں الیکشن تھے. تو یہ الیکشن آپ لوگوں نے کروایا، مطلب خود آپ موقع دیتے ہیں، حکومت خود موقع دیتی ہے بولنے کا. اور جب کچھ ظاہر بات ہے دل میں چور ہو تو ہی ایسے کام ہوتے ہیں نا. تو اب ضمنی الیکشن بھی دیکھ لے، وہ ایک ضمنی بات آ گئی تو میں نے کہا ضمنی الیکشن کا بھی ذکر کر دوں. اچھا آگے فرماتی ہیں وہ جو ہے مریم وٹو صاحبہ جو بہن ہے بشرا بی بی کی، کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ بشرا بی بی کسی کو جو ہے ان کو کوئی ڈیل پر مجبور کر رہا ہے یا نہیں، پر میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ ان کو گرفتار کرنے سے پہلے بہت دھمکیاں دی گئی کہ اگر وہ بات نہیں مانتی تو ان کو گرفتار کر کے بہت ٹارچر کیا جائے گا. یہ جو ہے مریم وٹو بشرا بی بی کی بہن فرما رہی. اچھا اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. نون لیگ کے اندر سے ایک جو ہے نا ان کے اوپر ایک حملہ ہوا جیسے شیر افضل مروت کرتے ہیں، لیکن یہ حملہ کچھ ڈفرینٹ ہے. نون لیگ کے رہنما اور مریم نواز اور نواز شریف کے سابق ترجمان محمد زبیر جن سے ان کے گورنر بھی رہ چکے ہیں، اپنے ایک بیان میں محمد زبیر کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو جیل سے نکال کر لندن بھجوانے میں جنرل باجوہ کا ہاتھ تھا. جنرل باجوہ کی مرضی کے بغیر اس وقت کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. اور عمران خان کی کابینہ جو نواز شریف کے ٹیسٹ رپورٹ کو، جو پلیٹلیٹس کا والا مسئلہ تھا، ٹیسٹ رپورٹ کو دیکھ کر شری مزاری رونے لگی تھی. وہ رپورٹ بھلا باجوہ کے علاوہ کون نکال سکتا تھا؟ یہ محمد زبیر صاحب کہہ رہے ہیں. محمد زبیر کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کے لیے جنرل باجوہ نے نون لیگ کو فیسلیٹیٹ کیا. ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی. اسی وجہ سے ہم نے پہلے عدم اعتماد کی تحریک نہیں لائے. مطلب یہ پہلے بھی یہ شاہد خاقان عباسی اور دیگر بولتے رہے کہ بھائی یہ عدم اعتماد جو ہے نا ہم نہیں لا سکتے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. اچھا آگے فرماتے ہیں. پر جب یہ تحریک آئی اور کامیاب بھی ہو گئی تو میں نے اپنی پارٹی کے اندر پوچھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا. تو مجھے پارٹی کے اعلیٰ شخصیت کا بتا رہے جب ان سے بات ہوئی تو جواب ملا ان کی طرف سے کہ یہ ہمیں کسی نہ کسی چیز پر کمپرومائز تو کرنا تھا. یہ فرما رہے ہیں محمد زبیر صاحب کہ جب میں نے پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے پوچھا، اعلیٰ قیادت آپ سمجھ لے کون ہو سکتی ہے، تو جو انہوں نے الفاظ بولے میں تو آپ کو وہی دہرا رہا ہوں، لیکن آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اعلیٰ قیادت کون ہے. تو انہوں نے کہا بھائی ہم کہیں نہ کہیں تو ہم نے کمپرومائز کرنا تھا. تو یہ اعلیٰ قیادت وہی جو نعرے مارا کرتی تھی ووٹ کو عزت دو. تو دیکھیں یہاں پر خود محمد زبیر صاحب بتا رہے ہیں ان کے بیان کے مطابق کہ انہوں نے بوٹ کو عزت کتنے حساب سے دی ہے. ووٹ کو تو دی نہیں لیکن بوٹ کو بڑے زبردست طریقے سے عزت دی ہے. تو یہ نون لیگ کا جو ہے نا وتیرہ رہا ہے کہ اپنے کارکنوں کو جو ہے نا بیوقوف بنانے میں اور پٹواری بنانے میں جو ہے نا یہ بالکل ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو بیوقوف بنانے میں یہ پہلے نمبر پہ. اچھا آگے فرماتے محمد زبیر صاحب کہ ہمارے جنرل باجوہ کے ساتھ رابطے تھے، یہ سچ ہے. جنرل باجوہ آخری وقت تک ایکسٹینشن لینے کی کوشش کر رہے تھے اور باجوہ نے ایکسٹینشن لینے کے لیے ہر حد تک جانے کی کوشش کی. پر نون لیگ کی جب حکومت آئی تو اس نے سوچا کہ ان کو ایکسٹینشن دینا درست نہیں ہے. مطلب وہ سمجھ گئے کہ جب وہ جو ہے نا عمران خان صاحب کو یہ انہوں نے ایک قسم کا ڈس لیا، جنرل باجوہ کی بات ہو رہی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی لالی پاپ دے کے جو ہے نا ہمارا بھی کام تمام کر دیا جائے. تو جب یہ حکومت میں آ گئے تو انہوں نے جو ہے نا اس سے تھوڑا سا پلہ جھاڑ لیا کہ ان کو ایکسٹینشن نہ دی جائے. اور اس سے انہوں نے خواجہ آصف نے بھی کہا کہ جو ہے نا جنرل باجوہ جھوٹ بول رہے. اور یہاں پہ محمد زبیر صاحب بھی یہ کہہ رہے کہ ایکسٹینشن لینے کے لیے سب کچھ کیا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنرل باجوہ کو جو بھی مجیب الرحمان شامی نے جو ایک انکشاف کیا ہے کہ جی وہ جنرل باجوہ نے جو ہے نا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا جی میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں تھا، اس چیز سے کوئی واسطہ نہیں تھا.
تو اس سے بھی جو ہے نا اندازہ ہوتا ہے. سب سے بڑی بات کہ جو ہے نا اگر یہ بات ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے مجیب الرحمان شامی نے پورٹرے کیا جی وہ انہوں نے تو قرآن پہ ہاتھ رکھ دیا اس طریقے والا معاملہ. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے یعنی حلف لے کے بات کی نا. تو سب سے پہلے حلف جب وہ اس عہدے پہ آتے ہیں اس وقت بھی ایک حلف ہوتا ہے, جب اس ڈیوٹی پہ آتے ہیں اس وقت بھی ایک حلف ہوتا ہے. تو اس میں حلف میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ ہم سیاست وغیرہ میں کوئی دخل نہیں دیں گے. اور جنرل باجوہ سیاست میں دخل نہ دیں اس پہ کون یقین کرے گا. سارا یعنی پورا پاکستان جو اتنے ٹائم سے یہ جب جتنا بھی تماشا ہوا سیاست میں ہلچل آئی, کبھی نواز شریف کبھی عمران خان, کبھی کیا ہوا کبھی کیا ہوا, اس کے پیچھے کون تھا؟ ایک ہی شخص تھا جس کا نام جنرل باجوہ تھا. سب تتر بتر ہوا, پورا نظام جو ہے نا بکھر گیا اور جو ہے نا سیاسی نظام جو ہے پاکستان کا جو ہے بالکل یعنی ایک قسم کا ایسا ہو گیا کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اب جو ہے نا ملک کی معیشت کہاں جائے گی, سیاست کہاں جائے گی. مطلب بالکل ایک عدم اعتماد والا معاملہ جو ہے نا اس طریقے کا چل رہا ہے. تو اس صورت میں جو ہے نا سب کو پتہ ہے کہ پیچھے کون تھا. ہر کوئی جو ہے نا یعنی کوئی بھی پارٹی جو ہے نا ان کی تعریف نہیں کر رہی. سب لوگ یعنی چاہے وہ MQM پیپلز پارٹی, مولانا فضل الرحمان ہو, خود نون لیگ ہو, تحریک انصاف ہو, کوئی بھی, سب انہی کا نام لیتے ہیں کہ بھائی سارا قصور ان کا ہے. اور ڈبل گیم بھی انہوں نے کھیلی. اور جس طریقے سے یہ 6 سال تک جو ہے نا لگے رہے تو صاف پتہ چلتا ہے آپ کو. تو جس طریقے سے کہتے ہیں نا کہ بھائی ایکسٹینشن نہیں لی, تو پہلے جب دوسری بار لے لی تو پھر کون یقین کرے گا تیسری بار جو ہے نا ایکسٹینشن نہیں لیں گے. مجھے پھر وہ جن کا وہ ایک وہ یاد آ رہا ہے, انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ مذہبی اسکالر ہیں. انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جس طریقے کا ماحول بن گیا ہے تو یہ لوگ اب کعبے کی چھت پہ بھی چڑھ کے بولے نا کہ جو ہے نا ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو شاید ہی کوئی عوام یقین کر لے, ورنہ ان کی کوئی جب یقین نہیں کرے گا تو مجھے فوراً وہ الفاظ یاد آ گئے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے. اچھا اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. چیئرمین تحریک انصاف کا بیان جو میں نے کہا تھا آپ کو لاسٹ میں دوں گا. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اڈیالہ جیل میں بڑا بیان ان کا جو ہے سامنے آ گیا ہے. عمران خان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مجھ سے کسی نے کوئی ڈیل کی بات نہیں کی. سوال تو یہ ہے کہ وہ مجھ سے کیا ڈیل کرنا چاہتے ہیں. اب بات کرنے کا وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے. ملک میں جنگل کا قانون نافذ ہے. 8 فروری کو جب عوام نے ایک طرف کھڑی ہو گئی تب وقت تھا بات کرنے کا. ملک کی عوام جب ایک طرف کھڑی ہو جائے تو اس سے کوئی جیت نہیں سکتا. عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ عدلیہ کا لوگوں کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. اپنے عوامی نمائندوں کا انتخاب کرنا عوام کا حق ہے اور آج وہ حق چھینا جا رہا ہے. میری بیوی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, پر اس کو سزا دلوا کر ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے. میری بہنوں کے خلاف بھی مقدمات بنا لیے گئے ہیں. PTI کا نام و نشان ختم کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے. ملک میں اخلاقیات ختم کر کے اکثریت کو اقلیت میں بدلا جا رہا ہے. ادارے آئینی طور پر نہیں چل رہے. طاقتور کی حکمرانی ہے. ملک مستحکم حکومت کے لیے جمہوریت ضروری ہے جو صرف صاف و شفاف انتخابات سے ہی ممکن ہے. یہ جو ہے تحریک انصاف جو چیئرمین ہے عمران خان صاحب ان کا یہ بیان ہے. بہرحال مزید خبریں بھی جو ہے کچھ اس طرح کی آ رہی ہیں لیکن وقت کی کمی کے ساتھ جو ہے ہم آپ کو وہ ابھی نہیں دے سکتے. تو اگلے ولاگ میں جو ہے انشاءاللہ آپ کو مزید خبریں جو ہے وہ شیئر کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.